نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں کو قرآن سے منور کرے، اور جو آیات آپ حفظ کر رہے ہیں اور جو حدیث آپ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش میں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اسے ایک ایک چیز پہ بہترین بدلہ بھی دے اور آپ کے لیے اس کام کو آسان کر دے۔ ہے یقیناً یہ آسان کام نہیں اگر اللہ اس کو آسان نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور آپ کو راضی کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 40 نووی 40 احادیث کا مجموعہ الحمدللہ، جس کو ہم شروع کر چکے ہیں۔ آج اس کی حدیث نمبر 23 ہے۔ گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ ہم نصف سے زائد احادیث کر چکے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشخبری ہے کہ 40 احادیث یاد کرنا، انشاءاللہ اس کا بہت ہی زیادہ اجر ہوگا۔ ہم اس دعا کے ساتھ حدیث نمبر 23 کو شروع کریں گے تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس کو پڑھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی ہمارے حق میں قبول ہو۔ ٹاپک ہے بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنا۔ عن ابی مالک الحارث بن العاصم الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأ او تملأان ما بین السماء والارض والصلاۃ نور والصدقۃ برہان والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علیک کل الناس یغدو فباعث نفسہ فموتقها او موبقها او موبقها رواہ مسلم۔ ابو مالک حارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ اور والحمدللہ کہنا ترازو کے پلڑے کو جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے بھر دیتا ہے، اور نماز نور ہے، اور صدقہ برہان ہے، اور صبر روشنی ہے، اور قرآن کریم تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ ہر شخص صبح ہوتے ہی اپنی جان کا سودا کرتا ہے، اب یا تو وہ اچھے عمل سے اس کو آزاد کروا لے گا یا برے عمل سے اس کو تباہ کر لے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ کتنی خوبصورت روایت ہے۔ آپ دیکھیے کہ صرف ایک حدیث، لیکن اس میں اتنا کچھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم ہونے کی دلیل ہے یہ حدیث۔ پہلی بات تو کیا پتہ چلی کہ بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنا چاہیے۔ ہم نیکی کے مواقعوں پہ اکثر سوچ میں پڑے رہتے ہیں اور موقع چھن جاتا ہے۔ ساری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن وہ موقع واپس نہیں آئے گا۔ کوئی نہ کوئی اور موقع آپ کو مل جائے گا اگر آپ کے نصیب میں ہوگا۔ تو ہمارے لیے اس میں سیکھنے کی باتوں میں پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھلائی کو پھیلانے والی تھی۔ ہم سب بھی اپنے آپ کو چیک کریں، ہم کہیں بھی دین سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں، کیا اس سے بھلائی پھیل رہی ہے؟ کیا واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم بھی خیر کو پھیلانے والے دیندار ہیں، یا خام خواہ لوگوں کو ایک دوسرے سے الجھانے اور جھگڑنے والے لوگوں میں شامل ہیں؟ دوسری بات اس حدیث سے جو آپ لیں گے وہ کیا ہے؟ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ ہمارا دین دین فطرت ہے، اور دنیا میں آتے ہی بچے کو اگر نہلایا جاتا ہے تو دنیا سے جاتے وقت بھی نہلایا جاتا ہے۔ گویا کہ پاک صاف رہنا ایمان کو آسان کرتا ہے۔ اکثر سوچتی ہوں کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ نصف ایمان ہے، لیکن جب آپ غور کریں نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ جب آپ گندے مندے پھر رہے ہوتے ہیں نا، اور ایون آپ نماز بھی پڑھ لیں، خوشی نہیں ہوتی، ایسے سستی اور نکاہت سی تائی ہوتی ہے۔ آپ جتنے بھی تھکے ہوں، کام کیا، پسینے آئے، صفائی کی، آپ شاور لیجئے، صاف ستھرے گھر کے پلین کپڑے پہنے، کنگھی کریں، یقین کریں آپ کا دل کرے گا وضو کر لیا، نماز تو پڑھ لوں، تھوڑے نفل، اچھا قرآن پڑھ لوں، یعنی نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ جہاں ایمان نہیں ہے نا وہاں گندگی ہے، وہاں انسان کو پاکی اور ناپاکی کا فرق نہیں پتہ لگتا، اسمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا۔ تو صاف رہنا اصل میں ایمان کو آسان کرتا ہے۔ اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں نا، یہ حدیث یاد رکھیے،
اور اگر آپ دیکھیں نا تو اس طویل حدیث میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں. ایک دن بیٹھ کر الطہور شطر الایمان یاد کیجئے. اس ہفتے میں اس کے اوپر غور کیجئے گا کہ صفائی نصف ایمان ہے. صفائی کرنے کو نہ دل چاہے تو یاد کر لیں. پھر اس جملے کو لکھ کر گھر میں بڑے خوبصورت سے پیپرز پہ جگہ جگہ پہ لگا دیجئے. جہاں بچے زیادہ گندگی پھیلاتے ہیں وہاں اس کو عربی میں، پھر اردو میں، پھر انگلش میں، یا جو بھی لینگویج بچے سمجھتے ہیں وہاں لگا دیں. یعنی اس کو ایکٹیویٹی کے طور پہ کیجئے کیونکہ صفائی واقعی بہت ضروری ہے. پھر آپ دیکھیے کہ کبھی بچے اپنے کمرے کو صاف نہیں کرتے تو اچھے طریقے سے ان سے ڈسکس کیجئے. تو پورے ہفتے میں ایک دن صرف طہور و شطر الایمان پہ غور کیجئے گا. پھر اس کے بعد دیکھیے والحمدللہ تملأ المیزان. الحمدللہ کہنا اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو نامہ اعمال یعنی جو آپ کا میزان ہے، ایک تو نامہ اعمال ہے نا، ایک میزان یعنی وہ پلڑے جس میں ہماری نیکیاں بدیاں تلیں گی، وہ بہت بھر جائے گا. تو بھرے گا تو اس کا وزن ہے. اب اس پہ آپ ایکٹیویٹی کیسے کریں؟ الحمدللہ. کیا حال ہے؟ الحمدللہ. صبح سے کیا کیا؟ الحمدللہ. طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ. آج کیسا دن گزرا؟ الحمدللہ. قیامت کے دن آپ کے پلڑے میں سے سب سے زیادہ الحمدللہ نکلیں اور کر کے دیکھیے. پازیٹیو تھنکنگ کی طرف پہلا قدم ہوگا. کیا ہوا؟ کوئی آپ سے جھگڑ رہا تھا؟ الحمدللہ. کھانا نہیں کھایا آپ نے؟ الحمدللہ. وہ آپ فلاں کام کرنے گئے تھے وہ نہیں ہوا؟ الحمدللہ. کر کے دیکھیے اس کو. دوسرا دن یعنی ہفتے کا دوسرا دن آپ یہ بنا لیں سارا دن الحمدللہ کی تسبیح اور شوق اور شعور سے. پتہ تو ہمیں ہے، ہم تو نماز میں اتنی بار پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد 33 بار پڑھ لیتے ہیں، لیکن غور نہیں کرتے. آپ کو یہ حدیثیں اب اس طرح سکھائی جا رہی ہیں کہ آپ نے اس کے اوپر غور کرنا ہے. پھر آپ دیکھیے وسبحان اللہ والحمد للہ تملأ و تملان، یعنی جس طرح الحمدللہ سے میزان بھرتا ہے اسی طرح سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا ترازو کے پلڑے کو جو آسمانوں اور زمین کے درمیانے بھر دیتا ہے. کیا پتہ چلا؟ زبان کا صحیح استعمال کیجیے. اب دیکھیے یہ سارا اسلام ہمارا جو ہے نا یہ زبان کے راستے اچھا ہوتا ہے کیونکہ اسلام کے اندر ہے کہ اپنی زبان کا اچھا استعمال کریں. اس سے فائدہ پتہ کیا ہوگا کہ آپ فالتو بولیں گے نہیں. غیبت کر سکتا ہے کوئی الحمدللہ کہتا ہوا؟ سبحان اللہ کہتا ہوا تانا دے سکتا ہے؟ نہیں. تو یہ الفاظ آپ کی زبان کو باؤنڈ کریں گے، آپ آکوپائیڈ ہوں گے اور غلط باتیں نہیں کریں گے. پھر آپ دیکھیے نماز نور ہے. نماز نور ہے کیسے؟ دل کا نور. آپ نماز پڑھیے دل روشن، عقل کھلتی، روح کھلتی. قیامت کے دن اندھیروں میں نور ہے، قبر کے اندھیروں میں نور ہے، پل صراط پہ نور ہے. تو اسلام کیا سکھا رہا ہے ہمیں کہ نماز پڑھنے والا اندھیروں سے روشنی میں آتا ہے، ڈپریشن نہیں رہتا اس کے پاس، اس کی زندگی میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی. یعنی آپ نور کے لفظ کو ہر ممکن صورت سے دیکھیں گے نا تو آپ کو ہر طرف نور ہی نور دکھے گا. نمازی کا دل مطمئن، اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ نمازی کا چہرہ کچھ نہ لگا کر کے بھی چمک رہا ہے. ہم بعض دفعہ لوگوں کے رنگ کو دیکھ کر اس کی نور اور روشنی کی باتیں کرتے ہیں. نہیں، آپ اس کو بس اس حد تک رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بہت ہی زیادہ وسعت دے دیتا ہے، اندھیروں سے نکالتا ہے. پھر دیکھیے صدقہ تو برہان، صدقہ جو آپ اور میں دیتے ہیں نا یہ کل برہان بنے گی، دلیل ہے. کس بات کی برہان؟ کہ اللہ اس کو بخش دے. یہ آپ کے بخشے جانے کی برہان ہے، آپ کے سچے ہونے کی دلیل ہے. پھر والصبر دیا، ایک دن صبر پہ بات کریں. ہے نا کریکٹر بلڈنگ کی حدیث. اس ایک حدیث پہ پورا 7 دن کا کورس ہو سکتا ہے. جتنی باتیں اس میں لکھی ہوئی سب دنوں کو ایک پہ رکھیے، چھوٹے چھوٹے جیمز بنائیے، اس کو ایکٹیویٹیز بنائیے گھر والوں کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے ساتھ، کہ بس آج سارے صدقے پہ بات کریں گے. صبر روشنی ہے. صبر روشنی کیسے؟ صبر کرنے والے کا دل کبھی ڈپریشن میں نہیں جاتا، وہ کبھی بھی ٹینشن میں نہیں آتا. ہو جائے جو ہونا ہے، میں روشنی میں ہوں. کسی کی موت، کسی کا جینا، کسی کا مرنا مجھے پریشان نہیں کرے گا. پھر آپ دیکھیے جو آخری چیزوں میں سے ایک ہے ہمارے لیے وہ قرآن ہے. حجت لک و علیک. ہر رات دن صبح ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں یا ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں کہ ہمارے خلاف حجت نہ بن جائے. اگر کہیں جا کر ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں تو یہ نیت کیا کریں کہ اللہ میرے حق میں حجت بنانا، یہ میرے لیے گواہیاں ہوں. میں قرآن کے لیے اس جگہ گئی، میں بیٹھی، میں اٹھی، میں نے یہ کام کیا. اس وقت میں پڑھا رہی ہوں، میں اس وقت بھی لنڈن اسکول میں بیٹھی آپ کو یہ کلاس لے رہی ہوں. میرے لیے یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ اسی جگہ پہ جہاں میں نے صبح 2 دفعہ پڑھایا مجھے اب دوبارہ بھی موقع مل گیا. تو کیا پتہ چلا؟ اپنی حجتیں بنائیے، اپنے آپ کو چیزوں کے ساتھ جوڑیے کہ اللہ زمین کے یہ ٹکڑے میرے لیے گواہ بنے. اور اس کے بعد دیکھیے ہر بندہ صبح جب کرتا ہے
تو اپنی جان کا سودا کرتا ہے، یعنی کل نفس بما کسبت رہینہ۔ قرآن پاک میں 2 سے زائد جگہ پہ یہ آیت آتی ہے کہ ہر بندے کا نفس اس کے عوض گروی رکھا ہوا ہے، یعنی اچھے کام کرتے جائیے، نفس کو چھڑاتے جائیے۔ اب اچھے کام کریں گے تو جان چھٹے گی، برے کریں گے تو تباہی ہوگی، کیونکہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، کردار سازی کی اتنی خوبصورت حدیث ہم نے آج سیکھی، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے حجت بنائے، ہم اس پہ پورا ویک غور کرتے رہیں، اس کے اوپر پورا دن عمل کریں، اور یہ خواہش بھی رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم سیکھنے والا بنا، اور اس سے بھی بڑھ کر اس پہ عمل کرنے والا بنا۔ اگلی حدیث ہمارے پاس 40 حدیث نمبر 24، ظلم حرام ہے۔ عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ عز وجل انہ قال یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستحدونی اہدکم یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم انسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فاسألونی فأعطیت کل واحد مسألتہ ما نقص ذلك مما عندی الا کما ينقص المحیط اذا ادخل البحر یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیها لکم ثم اوفیکم ایاہا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ۔ رواہ مسلم۔ یقین کیجئے کہ اس حدیث کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک استاد نے اپنے شاگرد کو جب بھی کوئی اچھی بات سکھائی تو کہا آج تمہیں 1,00,000 کی بات بتائی ہے، 1 کروڑ کی بتائی ہے، 1 فلاں کی بتائی ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک بات لاکھوں والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی قدر کی توفیق دے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث کا ترجمہ، اور واقعی آپ اس کی شدت کو محسوس کریں گے، اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن اب حدیثیں لمبی بھی آ رہی ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بندو، بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، بس ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے مگر وہ جس کو میں ہدایت عطا کر دوں، بس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے مگر جس کو میں کھانا کھلا دوں، بس تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تم کو کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک ننگا ہے مگر جس کو میں کپڑے پہنا دوں، تم مجھ سے لباس طلب کرو، میں تم کو کپڑے پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم رات دن غلطیاں کرنے والے ہو اور میں تمہارے سب گناہ معاف کرنے والا ہوں، بس مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تم کو معاف کر دوں گا۔ اے میرے بندو، تم میں اتنی طاقت نہیں کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو، اور نہ تم میں اتنی طاقت ہے کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے تمام انسان اور جن میں سے تم
جن تم میں سے پرہیزگار ترین شخص کے دل جیسے ہو جائیں تو وہ میری مملکت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے تمام انسان اور جن ایک فاسق اور فاجر ترین ان شخص کے دل کی طرح ہو جائیں تو وہ میری مملکت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے تمام انسان اور جن ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے موافق عطا کر دوں تو میرے خزانوں میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی، مگر جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے اس سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ صرف تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں تمہارے لیے گن لیتا ہوں، پھر تم کو ان پر پورا پورا بدلہ دوں گا۔ تو جو کوئی بھلائی پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو کوئی اس کے برعکس پائے تو وہ اپنے نفس کے علاوہ کسی کو ملامت نہ کرے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ یقین کیجئے کہ یہ حدیث اپنی جگہ ایک پورا سیمینار ہے۔ ابھی تو ہم صرف ایک حدیث لیتے ہیں نا تاکہ ہم اس میں سے کچھ سیکھ سکیں، اپنے لیے گول بنا لے پورے ویک کا، لیکن یہ وہ جیمز ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک موتی ہمارے عقائد کی اصلاح کے لیے کافی ہے، اور اس پہ عمل کر کے ہم بچ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو دیکھیے، آپ نے اس میں اللہ کے قرب کو محسوس کیا، یا عبادی کے لفظ کو محسوس کیا، میرے بندو میرے بندو۔ اللہ کا پیار ہے اپنے بندوں سے۔ اللہ ہمیں کچھ بھی کہتا، ہم اپنے سے ذرا سے چھوٹے بندے کو توئے پہ لے آتے ہیں۔ کہاں اللہ اپنے بندوں کو پکارا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ بھی کہہ دیتا، لیکن پیار محبت تو عمل کی باتوں میں پہلی بات ظلم حرام ہے۔ دوسری بات، اللہ بندوں کی ہدایت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی آ کر اچھی باتیں بتاتے تھے، اور یاد رکھیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے، یعنی روایت کہہ لیجئے، یعنی جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ان فلاں، تو اس میں کیا ہے، عن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی فیما یرویہ ربہ عز وجل، یعنی اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگلی چیز اس آیت میں جو ہم تھوڑا سا غور و فکر کے بعد لے سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ جب اللہ بندے پہ ظلم نہیں کرتا تو بندہ بندے پہ ظلم کیوں کرے؟ کچھ چیزیں اللہ کے لیے حلال ہیں، بندوں کے لیے حرام ہیں، لیکن ظلم اللہ نے بھی نہیں اپنے لیے رکھا اور بندوں کے لیے بھی نہیں رکھا۔ تو آج کے بعد اپنے ظلم نوٹ کیجئے، اس پہ بھی آپ ہفتے کا ایک دن لگائیے، جس دن آپ تک یہ حدیث پہنچے اس دن پہلا دن آپ ظلم کے لفظ پہ غور کیجئے، اس چھوٹے سے ٹکڑے کو حدیث کے لکھیے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ پھر دوسرے دن تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے مگر جس کو میں ہدایت عطا کروں تو ہدایت مانگیے۔ اللہ خود کہتا ہے مجھ سے ہدایت مانگو میں دوں گا، تو اللہم اہدی قلبی، اللہم اہدنی، اللہم اہدنی، اور جمع میں مانگیں گے تو اہدنا الصراط المستقیم۔ پورا دن آپ نے ایک پریکٹس کرنے کے لیے لفظ ہدایت پہ غور کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیے تم بھوکے ہو میں کھانا دوں، مجھ سے کھانا طلب کرو میں کھانا دوں گا، تو ایک پورا دن اللہ سے کھانا طلب کیجئے، دیکھیے گا اس دن ویسے ہی کہیں سے پکا ہوا آ جائے گا۔ اللہ بندوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے، خود نہیں دیتا، دوسروں کو بھیجتا ہے کہ آؤ اس کو کھلاؤ۔ پھر اگلے دن دیکھیے کپڑوں کی بات ہے، جس کو اللہ کپڑے دے دے اس سے مانگیے، مانگ کے تو دیکھیے۔ جب صرف اللہ سے مانگیں گے، جب صرف اللہ پہ نظریں رکھیں گے، اللہ آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کرے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ آپ کو دوسروں سے بے نیاز کر رہا ہے، جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو، دوسروں سے مانگ کے کیوں شرمندہ ہوتے اور کرتے ہو؟ آج سے اپنی زندگی کا سلوگن بنا لیجئے، نہیں دینا تو اللہ نے نہیں دینا، دینا ہے تو اس نے دینا، مانگوں گی تو صرف اس سے، وہ مجھے جس سے مرضی لے دے کوئی چیز۔ دیکھیے دین کی طلب ہو یا دنیا، اگر آج ہم دین کے کام کرتے ہوئے بھی اس چیز کو دیکھ لیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور توفیق سے اللہ ہمیں کبھی لوگوں کے ہاتھوں میں شرمندہ نہیں کرے گا۔ اور پھر ایک بڑی چیز جو دے ہی صرف اللہ سکتا ہے، اور وہ معافی ہے، بخشش ہے، اللہ سے مانگیے۔ اور یہ جو آخری حصہ ہے نا اس کو تو گھول کے پی جائے۔ تم میں اتنی طاقت نہیں کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو، اور نہ تم میں اتنی طاقت ہے کہ مجھے نقصان دو۔ ہے کوئی ہم میں سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا سوچنے والا بھی؟ تو پھر سارا نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ۔ اور پھر ہے میرے بندو، اگر اگلے پچھلے تمام انسان اور جن، یعنی دونوں کے لیے شریعت ہے نا، جن و انس سب نیک ہو جاؤ، کوئی نافرمانی نہ کرے، اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دنیا میں دیکھیے نا جب لوگ بہت اوبے کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کتنا کامیاب شخص ہے، دیکھیے ہر ایک اس کی مانتا ہے، حکمرانوں کی لوگ بات مانے، لوگ کہتے ہیں سو سکسیسفل رولر،
بچے آپ کی مانے، آپ کہتے ہیں کتنے اچھے پیرنٹس ہیں، ان کی سارے مانتے ہیں. اللہ کہتا ہے تم سارے بھی مانو نا تو میری جو عزت ہے وہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ میرے آپ کے مانگنے کا اور ماننے کا مکلف نہیں ہے کہ آپ لوگ مانیں اور پھر اللہ آپ کو دے اور آپ اللہ کے ساتھ کریں. اور اگر سارے ہی فاسق ہو جاتے ہو، سارے ہی بگڑ بگڑ جاتے ہو تو ہو جاؤ، اللہ کو پرواہ نہیں ہے. کیا خوبصورت عقیدہ. یہ ہے میرا عقیدہ. میں اپنے بارے میں کہہ سکتی ہوں میرا عقیدہ یہ ہے. اللہ کرے آپ کا بھی یہی ہو، اس سے بھی زیادہ ہو. جب تک اللہ پہ نظریں نہیں لگائیں گے آپ کے کام نہیں ہوں گے. ifs اینڈ بٹس میں پڑے ہوئے لوگ نہ ادھر کے رہتے نہ ادھر کے رہتے، اور اللہ پہ نظریں لگانے والے بندوں پہ نہیں لگاتے. ہم بندوں پہ لگاتے ہیں اس لیے مایوس ہیں. ہائے کیا ہوگا، کہاں سے آئے گا، کدھر جائیں گے، کس سے لیں گے، کون دے گا، بینک میں کیا ہے. میں نے تو آج تک دین کے کام پہ نہیں یہ سوچا. اپنی ذات تو بہت چھوٹی ہے، وہ مالک ہے. پڑھانا آتا ہے پڑھا رہے ہیں، جس کو اپنا کوئی حصہ ڈالنا ہے وہ ڈال دے گا. سب کو پتہ ہے نفع نقصان کس میں ہے. یاد رکھیے بے نیازی کے ساتھ دین کے کام کیجیے. اللہ نے جگہ جگہ کام کرنے کا موقع دیا. جہاں کی جو سہولت تھی اللہ نے وہاں میں زمین کے ٹکڑے بھی دے دیے، جگہ بھی اپنی دے دی. اللہ یہاں بھی دے گا. دعا کیجیے. آج لنڈن انسٹیٹیوٹ میں بیٹھ کر جو کرائے کی جگہ ہے، یہاں یہ حدیث پڑھا رہی ہوں. دعا کریں اللہ اس شہر میں، ملک میں بھی ہمیں اپنی جگہ دے دے. اس کے لیے کیا مشکل ہے، وہ تو ساری چیزوں سے بے نیاز ہے. اور اسی طرح سارے مانگیں، سب کی مانگ کو پورا کر دے. اس کے خزانوں میں سوئی کو سمندر میں ڈبونے جتنی بھی کمی نہیں آئے گی. اللہ اکبر. اس کو چھوڑ کر بندوں پہ جاتے ہو. یہی تو نقص ہے تمہارے اندر، یہی تو کمی ہے تمہاری. اسی لیے تو روتے ہیں ہم آج بھی. تو کہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پھر دیکھیے وہ کہاں سے خزانے دیتا ہے آپ کو. اور پھر اعمال وہ گن لیتا ہے، اچھے بھی گنتا ہے تو برے بھی. بھلائی پالو تو شکر کرو، اور کوئی گناہ پاؤ تو خود کو ملامت کرو. مت بیوی بچوں اور گھر والوں کو کہ انہوں نے میرے عمل لے لیا اور وہ مجھے نیکیاں نہیں کرنے دیتے. حدیث کا حق تو ادا نہیں ہوگا، لیکن کم از کم اس کو جس انداز سے ہم لے رہے ہیں اس کے اوپر غور ضرور کیجیے گا. تک عقیدہ توحید کو پختہ کرنا، یہی تو اصل میں کہانی ہے. اتنی طویل حدیثوں کو ہمیں مختصر نہیں کرنا چاہیے. ان کو اور بھی زیادہ ٹائم دیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. پورے ہفتے میں ایک حدیث ہے نا، پھر کیا. اور لمبی بھی دے دیں تو کوئی بڑی بات نہیں. ہر چیز بانٹ ناپ تول کے نہیں دی جاتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جتنی چیزیں اس میں پڑھی سیکھی اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کا حصہ بنا دے. اس میں تو خاص طور پہ چونکہ اللہ کا ذکر تھا، اللہ کی محبت تھی، تو اس کو تو اپنے دل سے باندھ لیجئے اور ایسی حدیثوں پہ غور کیا کریں. ہو بات اللہ کی اور زبان ہو نبی کی، کیا تاثیر ہوگی. کیا یہ چیزیں پڑھ پڑھ کے صحابہ جو تھے وہ سیسا پلائی دیواریں بن گئے تھے. آج ہم کمزور ٹوٹے ہوئے اور نہ جانے ہمارے اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہے. میں تو کہتی ہوں اصلی سونا جا کر لے جائیں تو کچھ مل جائے گا. ہمارا ایمان میں سے پتہ نہیں کتنا کھوٹ نکلنا ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت رکھی ہوئی ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں مسلمان بنا کے دوسروں کے سامنے سر اٹھا کے جینے والا بناتا ہے. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ایک اور حدیث پوری ہوئی. آگے چلتے ہیں. 40 حدیث نمبر 25 آج پھر ہمارے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. مال و دولت والے اجر و ثواب میں بڑھ گئے. آپ کو یہاں صحابہ کرام کی ایک فکر اور پریشانی کا ذکر ملے گا، اور اس کو پڑھتے سنتے وقت ہمیں بھی ذرا اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم لوگوں کے مال کو دیکھ دیکھ کر کڑتے ہیں کہ ان کے پاس مال بڑا ہے اور ہمارے پاس تھوڑا ہے، یا ہم دوسروں کی نیکیوں کو دیکھتے ہیں. جب نیکیوں کا رواج ہوتا ہے نا تو لوگ نیکیاں دیکھتے ہیں جیسے کہ صحابہ کرام دیکھتے تھے. آئیے عربک ٹیکسٹ سنیے گا. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ایدن ان ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ذهب اہل الدثوری بالاجوری. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی خوبصورتی بھی دیکھیے، جیسے کافیے پہ ردیف اور ردیف پہ کافیہ چڑھا ہوا. اہل الدثوری بالاجوری یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قال، یہاں سے باپ کے الفاظ ہیں. أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ إِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ وَأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٍ
ونہی عن منکر صدقہ وفی بدء احدکم صدقہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاتی احدنا شخوتہ ویکون لہ فیہا اجر قال ارأیتم لو بدأہا فی حرام اکان علیہ وزر فَكَذَلِكَ إِذَا بَدَأَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ رواہ مسلم۔ آئیے اس کا اردو ترجمہ سنتے بھی ہیں اور غور بھی کریں گے ساتھ ساتھ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بعض اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اہل ثروت کون؟ دولت والے، ویلدی پیپل، ہم سے اجر و ثواب میں آگے بڑھ گئے ہیں۔ وہ اسی طرح نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ اسی طرح روزہ رکھتے ہیں جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں، اور وہ اپنے زائد اموال میں سے صدقہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسی طرح صدقے کے مواقع فراہم نہیں کیے؟ یعنی تم مال والوں کے مال اللہ کے رستے میں خرچ ہوتے دیکھ کر ان پہ رش کر رہے ہو، تو دیکھو تمہیں کیا دیا اللہ نے۔ تمہارے لیے ہر دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر دفعہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اور ہر بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور تم میں سے ایک شخص کے لیے اپنی بیوی سے تعلق قائم کرنے میں صدقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو کیا اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اگر وہ اپنی شہوت حرام طریقے سے پوری کرے تو کیا اس پر گناہ کا بوجھ نہیں ہوگا؟ یعنی گناہ کا بوجھ ہوگا کہ نہیں؟ تو اسی طرح اگر وہ حلال طریقے سے شہوت پوری کرتا ہے تو اس میں اس کے لیے اجر ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ کیا خوبصورت پیغام ہے اس حدیث کا، نوٹ کیجئے گا۔ پہلی بات دیکھیے کہ اس میں جو ہمارے غور کی ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کی نیکیوں کو دیکھ کر رش کرنا چاہیے اور اس سے آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کل لوگ دوسروں کی گاڑیاں دیکھ کر رش کرتے، گھر دیکھ کر رش کرتے، ان کے بچوں کی تعلیم کے سحر میں کھوئے رہتے ہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نیکی کرنے کا شوق تھا۔ ہمارے اندر آج کیا ہے یہ محاسبہ کیجئے۔ اگلی بات، صحابہ کے ذہن میں جب کوئی سوال اٹھتا تھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتے تھے۔ یہ بھی ایک عمل کا نقطہ ہے۔ ہم اپنے جیسے لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، علم والوں سے پوچھیں گے صحیح جواب ملے گا۔ جو بھی چیز جس سے پوچھی جائے وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ پھر اس طرح آپ دیکھیے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دور کے دولت مندوں کو دولت نے نمازیں پڑھنے سے پیچھے نہیں رکھا ہوا تھا، روزے رکھنے سے اور اپنے زائد مال کو صدقہ کرتے تھے۔ مال برا نہیں ہے اگر آپ کو مال کے ساتھ کچھ جراثیم نہ لگ جائے، تو اگر مال کے ساتھ آپ اپنے فرائض کے پابند بھی ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، اور جو آپ کی ضرورت کا اس کو استعمال کیجئے، باقی صدقہ کر دیں، تو مال اچھا ہے، برا نہیں۔ مال سے ہی تو نیکیاں ہوں گی۔ آج ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ مال پہ مال جمع کر رہے ہیں اور کمانے اور رکھنے کے شوق میں نمازیں تک چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کرنے کی ضرورت، اسی سے تو پھر مال وبال بنتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب بھی دین کی کوئی کاز سامنے آتی ہے نا، تو اس وقت ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ کتنا کو کما لیں گے، سنبھالا نہیں جا رہا، گنا نہیں جا رہا، دیکھا نہیں جا رہا، برتا نہیں جا رہا، پھر بھی ہمارا دل نہیں کرتا کہ پکڑیں اپنے ہاتھ سے دیں گے نا، عزت سے دے دیں گے۔ بعد والوں نے تو پتہ نہیں کس کو کالیں کرنی ہے کہ آ کے چیریٹی والوں مال لے جاؤ میرا۔ ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں۔ کبھی آج تو میں نے دیکھا ہے بیٹیاں نہیں پہنتی ماؤں کے کپڑے، بہوؤں نے کہاں پہننے ہیں، بیٹے نہیں پہنتے باپ کے اترے ہوئے کپڑے، بڑی عزت سے لا کر مسجدوں میں رکھتے ہیں۔ شروع سے مسجدوں کے ساتھ تعلق رہا ہے ہمارے پاس، وہاں مسجد میں ایک کمرہ بھر جاتا تھا، کوئی فوت ہوتا ہے ڈھیروں ڈھیر لا کے اس کی ساری چیزیں، ایک تو ویسے ہی لوگ شگون کرتے ہیں، اور آج کل تو کرونا کے وائرس میں اللہ رحم کرے یہی خوف پڑا ہے کہ پتہ نہیں یہ اس میں کوئی کرونا نہ گھسا ہو۔ اپنی ہاتھ سے دے جائیے، دعا کریں گے لوگ آپ کے لیے، جو پہنیں گے، جو کھائیں گے آپ کی چیزوں کو استعمال کریں۔ آج سے نیت کیجئے گھر سے زائد چیزیں نکالوں گی، دیکھیں کتنی سکون کی نیند آئے گی آپ کو۔ 2 جوڑوں میں بھی گزارا ہو جاتا ہے، خام خواہ آپ نے 10 لے کے رکھے ہوئے، چلے 2 نہیں تو 3 رکھیے کہ شاید ایک دھلنے میں رہ گیا تو ایک ایکسٹرا تو ہو۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ نے صدقے کے موقع کیا دیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہنا، اس سے نیکیاں ملتی ہیں۔ سارا دن بیٹھے ہوتے ہیں فالتو، بول دیجئے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، صدقہ ہو گیا۔ آپ کے پاؤنڈز ہیں، یہ آپ کے یوروز ہیں، آپ کے روپے ہیں، یہ
پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے مال نہ ہو، اچھی باتیں کیجیے، برائیوں سے روکیے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جس پہ آج دوسری دفعہ دن میں بات ہو رہی ہے، اس پہ بات کیجیے۔ شوہر بیوی کا تعلق ایک خاص تعلق ہے۔ انسان کو جیسے کھانے کی خواہش ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، اسی طرح اگر اسی فطری خواہش کو ایک حلال طریقے سے پورا کرے تو یہ ثواب کا عمل ہے۔ اور کتنی لاجیکل بات کہہ دی کہ اگر اسی خواہش کو حرام جگہ پہ پورا کیا تو گناہ نہیں ہوگا۔ تو کیا پتا چلا ہمارا دین الدین اليسر ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کا ہمارا میدان آسان کر دے۔ نیت کیجئے اللہ تعالیٰ ہم نے اچھے کام کرنے ہیں، ہم نے تقابل نہیں کرنا، بری چیزوں میں، دنیا کی چیزوں میں نہیں پیچھے لگنا، بلکہ اچھے کاموں میں لینا ہے۔ چلیے اگلی حدیث آج 40 نبوی، حدیث نمبر 26 ٹاپک ہے آدمی کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے۔ کیسے؟ روایت پڑھ کے اس کو سمجھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس تعدل بین اثنین صدقہ وتعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا او ترفع لہ علیہا متاعہ صدقۃ والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ وکل خطوۃ تمشیہا إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے۔ ہر وہ دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے آپ دو فریقوں کے درمیان عدل کریں تو یہ صدقہ ہے، اور آپ کسی آدمی کو سواری پر سوار ہونے میں مدد دیں یا اس کا سامان سواری پر رکھوا دیں تو یہ صدقہ ہے، اور اچھی بات کہنا صدقہ ہے، اور نماز کے لیے جاتے وقت ہر قدم جو آپ اٹھاتے ہیں یہ صدقہ ہے، اور آپ راستے سے کوئی تکلیف دہ شے ہٹا لیں تو یہ صدقہ ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا، اور اس حدیث کے جو الفاظ ابھی ہم نے پڑھے یہ مسلم کے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ یہ احادیث آپ کو مجھے نیکیوں کی رغبت دلاتی ہیں۔ پہلی چیز جس پہ غور کریں گے، ہر جوڑ پہ صدقہ ہے۔ جوڑ کیا ہوتے ہیں؟ جوائنٹس، جسم میں 360 کے قریب جوڑ ہیں، تو صدقہ دیں گے تو یہ جوڑ انشاءاللہ سلامت رہیں گے۔ اور آپ دیکھیے کہ آج جوڑوں کے درد کتنے ہیں اور کتنی تکلیف کی چیزیں ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جسم کے ایک ایک جوڑ کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہر دن صدقہ دیجئے، یہ نہیں کہ ایک دن دے دیا تو بس اب ختم، جب برا خواب آ گیا تو بس صدقہ دیا تو پھر ختم، ایسا نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ دو لوگ آپ کے سامنے ہیں، آپ کو وہاں رکھ دیا کہ آپ کو چیز ہے تو بانٹ دیجئے، عدل کیجئے۔ آپ دو بچوں میں عدل کر سکتی ہیں، دو دوستوں میں عدل کر سکتی ہیں، اور کسی بڑی جگہ میں ہے تو دو لوگوں کے بیچ کا کوئی معاملہ تھا تو عدل کیجئے۔ سواری میں سوار ہونے میں مدد کیجیے، کوئی بوڑھا گاڑی میں جا رہا ہے اس کا ہاتھ پکڑیے، اس کو آرام سے دروازہ کھول کر بٹھا دیجیے، کیا مشکل ہے؟ کسی کا سامان سواری پر رکھوا دیں، کیونکہ بعض دفعہ سواری پہ چڑھنا مشکل ہوتا ہے اور سامان نیچے پڑا ہوتا ہے، جیسے اونٹ وغیرہ پہ یا گھوڑے پہ کوئی بیٹھے، اب وہ بیٹھ گیا نا، اب آپ نیچے سے پکڑ کر اس کا سامان رکھا دیجیے، صدقہ، اچھی بات صدقہ، نماز کے لیے جاتے ہوئے ہر قدم صدقہ۔ تکلیف دہ چیز ہٹا دیں، کوئی کانٹا ہے، کوئی خاردار شاخ ہے، کوئی چھلکا ہے، کچھ بھی ہٹا دیجیے، تو کیا پتا چلا کہ صدقہ صرف مال کا ہی نہیں ہوتا، بلکہ صدقہ اچھے کاموں کا بھی اور برے کاموں سے رکنے کا۔ آج ہم نے کالا بکرا صدقے میں رکھا، سری رکھی صدقے میں، کوئی انڈے کا صدقہ دیتا ہے، بڑی بڑی چیزوں کا نام لیتے ہیں، چھوٹی چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بہترین طریقے سے ان چیزوں پہ غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے جو موتی ہم چن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم واقعی ہمیں اس کو اچھے طریقے سے لینے والا بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کو سیکھنے، قرآن پہ غور و فکر کا، اور ساتھ ساتھ نیکی کا حدیث کو یاد کرنے کی توفیق دے۔ اگر ہر ویک میں آپ ایک حدیث یاد کر رہے ہیں تو الحمدللہ آپ 26 حدیث یاد کر چکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق دے۔ آج کے لیے پھر اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔